بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وترك الإيمان كدفت آثارها وخبت أنوارها وبهنت أركانها وجهل مكانها فصيد صلاة الله عليه سلامه من معلمها معفى وشفى من القليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوضح السبيل الهداية لمن أراد يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی قرب حق اے نیاز گرخواہی ساز زباں مغین الدین حیدریم قلندرم مستم حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم شاہی مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا خیف الا ذوالفقار بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں مقام ان کا فرش زمین عرش بری مقام ان کا فرش زمین نہ عرش بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبی نے حضرت جبریل پر کفے پا ہے جبی نے حضرت جبریل پر کفے پا ہے
ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری، تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ وہ میری جان سے، وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ بابا سے بلند نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میں ہی خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ تھا اس حدیث نبوی کا ایک آسان سا ترجمہ پاک جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا تھا۔ مڑاسا کی سرزمین پر اور اس اسٹیج پر آج کافی لمبے عرصے کے بعد خطاب کرنے اور آپ کے روبرو ہونے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی زمانے میں یہ میرا بڑا اہم اسٹیج ہوا کرتا تھا، 92, 93, 94 وغیرہ کے پروگرامز میں، اور مجھے آج اس اسٹیج سے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس اسٹیج پر لانے والے مجھے سب سے پہلے صوفی باصفا حضرت حافظ و قاری محمد یونس صاحب علیہ رحمت و رضوان تھے۔ اور میرا تو بالکل بچپنا تھا، کافی بچپنا تھا، آپ لوگوں نے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ آپ کی دعائیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ حضرت حافظ صاحب قبلہ نے اس زمانے سے لے کر اپنی آخری سانس تک، جب تک میرا ان کا ریلیشن رہا، اور یہ ریلیشن تو ایسا ہے کہ آخرت تک کا ہے، چلتا رہے گا، دنیاوی طور کی بات کر رہا ہوں میں، میرا حوصلہ بلند کرنے والوں میں ایک وہ بھی تھے۔ اور جس زمانے میں نے میگریج کی طرف قدم بڑھایا تھا، وہ مقدس ہستیاں بھی اس مجمع میں بیٹھی ہوئی ہیں، سب
मुझे यहाँ से लेके जाने वाली। उस वक्त जब मैं ने जामिया की तामीर के लिए सोचा था, तो ऐसे तो पूरा शहर मेरे साथ था मुड़ासे का, हर फन में किसी ने इनकार उस्वानी में नहीं किया, लेकिन खुसूसियत के साथ दो लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के मेरे हौसले को बुलंद करते रहे उस जमाने में, और वो दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला दोनों को गरीब रहमत फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। उनमें एक मूसा भाई बांडी और एक हमारे हाफिज साहब के तरह। मूसा भाई तो बहुत जमाना हुआ है, विसाल हुए, नौजवान जनरेशन तो जानती भी ना होगी, पुराने लोग जानते होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है, आज ही बात हो रही थी, मेरी आदत नहीं है तकरीरों में कि मैं इब्तदाई दौरान में मैं कोई फालतू गुफ्तगू करूं, मैं टॉपिक टू टॉपिक कहने वाला इंसान हूं मैं, लेकिन ये मेरा अपना घर है मुड़ासा, मेरे कोई पाबंदी नहीं रहती। मेरी मर्जी में जो चाहूं बोलूं, जो चाहूं सुनूं, जो चाहूं सुनाऊं। सुभान अल्लाह। मुझे खुशी किस बात की होती है कि बड़े से बड़े जामिया बने हिंदुस्तान में, और बड़े से बड़े इदारे बने और बनेंगे, और लोग प्लानिंग बना रहे हैं बनाने की। अल्लाह हर एक को कामयाबी अता फरमाए। वाहिद मैगरेज का आपका जो इदारा है मुड़ासा, आपका वाहिद इदारा है वो जिसने 92 से लेकर आज तक, जब से इदारा कायम हुआ उस वक्त से लेकर आज तक, उस इदारे के अंदर, बुरा ना मानेंगे अगर यहाँ लोग मौजूद हों, बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स के बच्चों का एडमिशन मैंने लिया ही नहीं। ना लेने की मेरी एक वजह सिर्फ इतनी सी थी कि मैं दूसरे के घर को रोशन करके अपने घर को अंधेरे में क्यों रखूं। एक फिक्र रहती थी हमेशा ही, एक फिक्र रहती। यूपी वालों के लिए हजारों इदारे हैं, बिहार वालों के लिए जाए पढ़ें लिखें, जो भी करना उसको करें, मेरी दुआएं उनके साथ भी है। लेकिन ये जामिया जब कायम किया तो जहन साफ सुथरा लेकर के कि मेरी बस इतनी तमन्ना थी कि पूरे गुजरात के भी बच्चे नहीं, हमारे इलाके के बच्चे पढ़ करके निकले, और जो अंधेरा हमारे इर्द गिर्द छा रहा है वो अपने इल्म की रोशनी से ऐसी शमा रोशन कर दे कि बस हर तरफ मोहब्बत रसूल की शमा रोशन नजर आए। आज बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ कह रहा हूं कि माशाल्लाह सिर्फ जामिया से मुड़ासे के जो बच्चे फारिग हुए, कितने, तकरीबन 45 बच्चे प्रॉपर, 45 बच्चे प्रॉपर मुड़ासा के फारिग हुए। आज मुझे इस बात की खुशी होती है, हालांकि मैं अपने उन बच्चों से मिल नहीं पाता, उन्हें टाइम नहीं दे पाता। ये कमी उन बच्चों की नहीं, ये कमी मेरी है, ये कमी मेरी है कि मैं उन बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। लेकिन 45 बच्चे सिर्फ ये अहले मुड़ासा, ये तुम्हारी देन है, ये तुम्हारी मोहब्बतों की देन है, तुम्हारी कुर्बानियों की देन है कि आज 45 हाफिज़े कुरान सिटी शहर के, और मैगरेज, मुड़ासा और अतराफ को मिला लो तो तकरीबन 100 से ज्यादा हो चुके हैं। तो इतना अजीम किला, और उस अजीम किले की पहली कड़ी जो थे वो हाफिज रिजवान, हाफिज आफ्ताब साहब, ये लोग उस इदारे की पहली कड़ी। आज मुझे खुशी हो रही कि दोनों मेरे शहजादे मेरे रूबरू। अल्लाह तबारक व तआला इन सबों को, और जितने ये हुफ्फाज़ कुरान, जितने भी हमारे उलमा हैं, बारेला किसी इदारे से पढ़े हुए वो सबों को तरक्कियों की मंजिल की तरफ गामज़न फरमाए, खूब से खूब तरक्की अता फरमाए। उस वक्त मैंने हज़रत शेखुल इस्लाम के सामने, हालांकि मैं शेर और शायरी दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन कहा मैंने, और जब कहा तो ये शेर मैंने खास करके एक मरतबा रिपीट किया कि जामे शब्बीरिया मरकज़े दी बने। उस वक्त मेरे वालिद बुजुर्गवार सरकार सूफी मिल्लत अम्मे मोहतरम डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ और दीगर खानवादे के काबरीन मौजूद थे। यही मेरी एक सदा थी कि जामे शब्बीरिया मरकज़े दी बने, कर दो ऐसी दुआ मेरे मदनी मियां। तो यकीन जानो उसके बाद फिर मैंने अर्ज किया था कि फैज़ अशरफ यूं ही आम हो हर जगह, फैज़ अशरफ यूं ही आम हो हर जगह, मुझको ऐसा बना मेरे मदनी मियां। फैज़ अशरफ से मुराद अशरफ मियां नहीं, फैज़ अशरफ से मुराद मखदूम अशरफ की जात। मैंने अपने जद के नाम से हमेशा डबल फायदा उठाया। फैज़ अशरफ
यूं ही आम हूं हर जगह, मुझको ऐसा बना मेरे मदनी मियां, तुम्हें बड़े नाज से आज स्टेज पे कह रहा हूं। और हजरत शेखुल इस्लाम से दरियाफ्त कर सकते हो जाकर के। फैमिली मुहद्दिस आज़म में पहला फर्द मैं हूं, पहला फर्द मैं हूं जो हुजूर शेखुल इस्लाम और सरकार सूफी मिल्लत की दुआओं का सहारा लेकर मखदूम अशरफ का साए करम देते हुए जब आगे बढ़ा, तो एक जामिया नहीं, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 10 जामिया मेरे थ्रू चल रहे हैं। हर जगह अपनी नवैयत का अलग अलग इदारा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द ही आपकी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए लड़कियों का भी इदारा मेघरज में चालू हो जाएगा, जहां सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं बच्चियां भी उलूम दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता होंगी। और उस इदारे के रूह रवा हैं हमारे कादरी मियां सैयद अब्दुल कादिर साहब, हाफिज आफ्ताब साहब। अल्लाह तबारक व तआला इन सबों को और भी कुव्वत व ताकत अता फरमाए, आगे और भी इनके हौसले को बुलंद फरमाए। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बात माने तो किसकी माने? बात माने तो किसकी माने? एक सवाल है कि नहीं? किसकी माने? ज्यादा तफसील में न ले जाते हुए बस इतना सा बता दूं मैं, बात माने तो किसकी माने? एक ही जवाब, उसकी माने जो खातिमुन नबीन है। बस किसकी माने? जो खातिमुन नबीन है, जिसने कहा ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हम माने तो उसकी माने। अशरफ मियां क्या कह रहे हैं, इकबाल बापू क्या कह रहे हैं, फला पीर क्या कह रहा है, फला शेख क्या कह रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हम देखते क्या है, ये कहने वाला जिस तरह से मेरे नबी बोले थे उस तरह से बोल रहा है कि नहीं, उस तरह से कह रहा है कि नहीं कह रहा? अगर नहीं कह रहा है तो हम ध्यान भी नहीं देते। क्यों? हमें किसी के वसूल और ज़ाब्ते को समझने की जरूरत नहीं है, या किसी से नए वसूल और ज़ाब्ते सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी ने जो हमें वसूल और ज़ाब्ते दे दिए वो हमारे लिए काफी है, वो हमारे लिए काफी है। हम उसी को अपनी जिंदगी में उतारते रहें, उन्हीं फरामीन की रोशनी में अपने कदम को बढ़ाते रहें, उन्हीं फरामीन पर हम अमल करते रहें। हमें इधर उधर सोचने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक आसान सी बात बताते चलूं, हर दौर में इस्लाम के मुखालिफिन थे कि नहीं? रसूल आज़म के मुखालिफिन थे कि नहीं? थे और हैं भी। अपने अपने तौर पर इस्लाम को हर एतबार से डैमेज करने की कोशिश की गई, कानून इस्लाम को बदलने की कोशिश की गई, बदला भी गया। लेकिन बताओ, आशिकाने मुस्तफा ने देखा क्या? आशिकाने मुस्तफा ने देखा क्या? बस देखा, सुना। किसी के बदलने से इस्लाम के नजरियात नहीं बदलते, इस्लाम के ख्यालात नहीं बदलते। किसी के बदलने से मुस्तफा का निजाम नहीं बदलता, मुस्तफा की बात नहीं बदलती। तो ऐ बदलने वालों, तुम बदलते रहो। तुम्हारे बदलने से हम बदलने वाले नहीं हैं। हम तो जानते हैं कि अना खातिमुन नबी ला नबी आबादी, मेरे पैगंबर ने कह दिया है, अब ना बात बदलेगी ना जात बदलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा, हुजूर अशरफुल उलमा, जानशीन सूफी मिल्लत,
سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ بے شک اسی پیغمبر اسلام کی آمد آمد ہے، بے شک آمد آمد ہے، بے شک اور وہ پیغمبر، وہ خاتم النبیین، وہ مولائے کائنات کو مخاطب کر کے لا نبی آبادی کا اعلان کرنے والا وہ رسول جب اس دنیا میں تشریف لایا، تشریف لاتے ہیں آپ دیکھتے جائیں کیسا ماحول، کیسا مزاج تھا اس دنیا کا۔ پیغمبر اسلام نے بدلا، لوگوں سے جہالت دور کرنے کی کوشش کی، جہالت کی بات آئی تو یہ تو رک کے بتاؤں میں آپ کو۔ اسلام کا جو سب سے بڑا فوکس ہے، جس بات پر، جس چیز پر، وہ ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ وہ ہے تعلیم، وہ ہے تعلیم، بنیادی فوکس تعلیم۔ اسلام کی جب سب سے پہلی بنیادی جنگ، جنگ بدر، جب بدر ہوئی، اس وقت جو قیدی قید میں آئے، جو لوگ پکڑے گئے، دشمن جب قید میں آیا، سرکار سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ان لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا جو مالدار ہیں اس میں اور جاہل ہیں وہ تو جو بھی میں ان کے اوپر ڈیوٹی لگاؤں وہ ادا کریں تو جائیں، ان میں دیکھو پڑھے لکھے کتنے ان کو الگ کرو، جو پڑھے لکھے تھے سرکار نے ان کو الگ کیا، جاہل تھے ان کو الگ کیا، ان کو آزاد کروا۔ جو پڑھے لکھے لوگ تو ان سے کیا کہا کہ تم میرے عاشقوں کو، میرے ان کے بچوں کو تعلیم دو، صحابہ کو تعلیم دو، جو تم نے حاصل کیا ہے، جو تمہارا علم ہے وہ علم انہیں سکھاؤ، انہیں سکھاؤ۔ جب یہ سیکھ جائیں گے تو اسی دن تم آزاد ہو گئے، اسی دن تم آزاد ہو گئے۔ سرکار نے تعلیم پر اہمیت کتنا دیا؟ ایک ذہن دے دیا، ایک فکر دے دی، ایک سوچ دے دی۔ رہنا ہے تمہیں مصطفیٰ کے عشق کے دائرے میں، رہنا ہے تمہیں میری محبت کے دائرے میں، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے بھی اگر علم تمہیں غیروں سے بھی ملے تو لینے میں کمی محسوس مت کرنا۔ اگر وہ ایک قدم آئے تو تم 10 قدم آگے بڑھ کر اس علم کو حاصل کر لینا، تاکہ تیرے ذریعے تیرا بھائی اس علم کو حاصل کر سکے، اور تیرے اندر، تیری جماعت کے اندر کوئی بھی اس علم سے محروم نہ رہ جائے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ترین انسان وہ ہے جس نے قرآن عظیم کو سیکھا اور سیکھ کر کے اس علم کو اپنے تک محدود نہ رکھا بلکہ اسے دوسروں کو بھی سکھایا۔ اس سے بہتر، اس سے کامیاب ترین انسان کوئی نہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ جب علم کا شعور بیدار ہوتا ہے تب تمہیں معلوم پڑتا کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، تمہیں کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اور جو علم سے کوسوں دور ہے اسے کیا معلوم کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کی لذت کیا ہے، میرا نبی کیا ہے اور اس کے نبی کی لذت کیا ہے، نبی کی آل کیا ہے، ان سے محبت کیا ہے، علماء کیا ہے، ان کی قدر کیسے کی جائے، اسے کیا معلوم، اسے کیا معلوم۔ لیکن اگر جس کے پاس علم ہے، علم شناس ہے، اسے معلوم ہے علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے، علم کی قدر کیا ہوتی ہے، علم کیسی روشنی ہے، علم کہاں کہاں لے کر کے جاتی ہے۔ لیکن سنو اے عاشقوں، یہ عاشقوں کا مجمع ہے۔ ہر علم ہدایت نہیں، ہر علم سے انسان ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، ہر علم انسان کو کامیاب نہیں کرتا، ہر علم انسان کو عروج و ارتقاء کی منزل کی طرف
فائز نہیں کرتا. سنو, وہی علم ہے جو انسان کو خدا سے ملاتا ہے, وہی علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, وہی علم ہے جو انسان کو عبادتوں میں لذت دلاتا ہے. وہ علم ہے کون سا علم؟ وہ علم جو عشق مصطفیٰ کی روشنی میں حاصل کیا جائے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, مرحبا, میلاد مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ. عزیزو, عشق کی ذرا سا گہرائی میں تو جا کے دیکھو, گہرائی میں تو جا کے دیکھو. ایک ہم ایک آپ ہیں. عید میلاد النبی آ گیا ہے نا, کیا کر رہے ہیں؟ آئے وہاں اسماعیل صاحب کے پاس, علماء کے پاس آئے. فاضل کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے اپنا گھر سجانا چاہتے ہیں. جس کو دیکھو لائٹنگ کر رہا ہے, جس کو دیکھو جھنڈے لہرا رہا ہے, گلیاں صاف ستھری ہو رہی, یہ ہے وہ کو کر رہا ہے. ہمیں نہیں کہتے کہ مت کرو, جتنا کرتے بنے کرو. آقا کے لیے جتنا خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ملتا رہے گا, اور کتنا تمہیں ملے گا وہ گنتی ہم بھی نہیں گنا سکتے. یہ تو خالی سمجھانے کے لیے بول دیا جاتا ہے کہ ایک کا بدلہ 100, ایک کا بدلہ 200, ایک کا بدلہ 1000. کتنا ملے گا عشق میں وہ معلوم نہیں, کتنا ملے گا وہ معلوم نہیں. ایسے موقع پر ہم اور آپ کیا کریں؟ محفل سجائیں ضرور, ایک کام کرو بس. آج دوسری شب ہے نا, عید میلاد النبی کی دوسری شب ہے. کیا کرو؟ بس اتنا سا کرو, اتنا سا کرو, اتنا سا کرو. اس محفل کے بٹن کی عہد کر لو, جائیں گے اپنے گھر کو صاف ستھرا کریں گے, صاف ستھرا کریں گے, اور اپنے عشق کا ثبوت جھنڈا لہرا کے نہیں دیں گے, سجدے میں جا کر کے دیں گے. سجدے میں جا کر کے دیں گے. ہم خدا کی تسبیح بیان کریں گے, ہم رکوع و سجدے سے اپنے گھر کو آباد کریں گے, قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے, اپنے گھر کی بہو بیٹیوں بیویوں سے کہیں گے کہ بیٹھو, اگر قرآن عظیم نہیں آتا تو درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرو, کلمہ طیبہ پڑھو, درود پاک پڑھو, آیت قرآنی کا ورد کرو. اس کی محفل سجاؤ, محفل سجاؤ, اپنے گھروں میں محفلیں سجاؤ, ایسا محفل سجاؤ, ایسا سجاؤ, اور اس یقین سے سجاؤ مومنوں, یقیناً ہم نے اپنی آنکھوں میں وہ نور نہیں پیدا کیا جو حضرت ابوالعباس مرسی نے پیدا کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ 40 سالہ میری زندگی کا یہ عرصہ جو گزرا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی میں بارگاہ نبوی سے جدا نہیں رہا ہوں, میں بارگاہ نبوی سے جدا نہیں رہا ہوں, اور اگر میں ایک لمحے کے لیے جدا ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھوں گا, میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھوں گا. وہ مرد کلندر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے وہ نور عطا فرمایا تھا, وہ عشق عطا فرمایا تھا, وہ جذبہ انہیں عطا فرمایا تھا, وہ خوبیاں عطا فرمائی تھی کہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک آن بارگاہ نبوی کی حاضری ہو رہی ہے, بارگاہ نبوی میں حاضر ہیں. لیکن ہماری یہ آنکھیں کہاں ایسی, یہ آنکھیں کہاں ایسی؟ ہم تڑپ رہے ہیں ان آنکھوں میں وہ روشنی لانے کے لیے, لیکن اے عاشقوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھروں میں اہتمام کرو نماز کا, اپنے گھروں میں اہتمام کرو درود کا, اپنے گھروں میں اہتمام کرو کلمے کا, اپنے گھروں میں اہتمام کرو آیت قرآنی کو پڑھنے کا. تمہارا کام ہے اہتمام کرنا, تم کرتے رہو اپنے آقا کی محبت پر, اس
اس یقین کے ساتھ کیا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، حضور اشرف العلماء۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہماری اداؤں کو، ہمارا مصطفیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، خاندان نبوت، حضور اشرف العلماء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو، کتنا کرم ہے محبوب خدا کا، کتنا خیال ہے ہمارا تمہارا، کتنا خیال ہے۔ ایک ہم ہیں جو بخیالی میں بے خیالی میں گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی جوانی پہ ناز، اپنی طاقت پہ ناز، ایسا لگتا ہے مریں گے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے ارے مرنا ہی نہیں، بلا ابھی جوان ہے نا، ابھی تو 22 سال کی عمر ہے، ابھی 25 سال 40 سال 50 سال، مرنا ہی نہیں ہے۔ اور جس دن ٹھوکر لگتی ہے، صاحب مولانا عبدالقادر صاحب دعا کر دینا، حافظ آفتاب صاحب آج گڑ گڑا کس کی دعا کرنا بھائی، آج ٹھوکر لگ گئی ہے، پیچھے تو شوگر نے پکڑا ہے، اوپر سے کڈنی فیل ہو رہی ہے۔ اچھا اب یاد آیا تجھے، پہلے نہیں یاد آیا تھا، تو جوانی پہ ناز کر رہا تھا نا۔ لیکن سن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ اس کی عطا ہے، لیکن اگر آ گیا تو گھبرائیں کیوں؟ آ گیا تو گھبرائیں کیوں؟ فکر مند مرض کے مت رہو، توجہ چاہتا ہوں، فکر مند اپنے مرض کے لیے مت رہو، اپنے امراض کے لیے مت رہو، فکر مند مرض کے لیے مت رہو، فکر مند اپنے ایمان کے لیے رہو۔ اپنے ایمان کے لیے رہو، فکر مند ایمان کے لیے رہو، مرض کے لیے مت رہو، جس نے دیا ہے وہ کاٹے گا بھی۔ آج ہمارے تمہارے درمیان پریشانیاں کیوں آئیں؟ اچھا بتاؤ رزاق کون ہے؟ ہمیں کیا؟ قادری میاں ہے، اقبال باپو ہے، عبد القادر صاحب ہیں، یہ رزاق ہے کیا؟ حضرت رزق کے لیے کیا ہم دعا ہم تجھے دے پائیں گے؟ سبب ہو سکتے ہیں، سبب دے سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن لوگوں آج لوگوں نے اپنا عین کیا بنا لیا؟ گھر میں بچی کی شادی ہے، پڑوس میں تو اتنا دھوم دھام سے ہوئی تھی، اپنے وہاں نہیں ہو پا رہی ہے، 2 لاکھ روپیہ بچہ ہے، چلو کہیں 10 لاکھ روپیہ بیاج پہ اٹھا لیتے ہیں مکان کے اوپر، رزاق سمجھ رہے ہیں، اٹھا لیا، قرضے میں ڈوب گئے، رو رہے، کرنا کیا؟ ارے 2 ہے نا، اس نے خدا کا شکر ادا کر، 2 ہے تو، اور جس کے پاس 2 نہیں ہے اس کے دل سے پوچھ، اب کرنا کیا ہے؟ چاہتا ہے تیرے رزق میں ترقی ہو تو دنیا کو اپنا رزاق مت سمجھ، جو تیرا مالک حقیقی ہے، جو رزاق ہے، اس رزاق سے مانگ، اس لیے کہ اشرف کے خزانے میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن رزاق کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ مانگنا ہے اس سے مانگ، مانگنا ہے اس سے مانگ، لیکن اے مانگنے والے، مانگنے سے پہلے پوچھ لینا مانگوں کیسے، مانگوں کیسے؟ اگر ڈائریکٹ مانگا مالک سے تو کہیں لگنا ہو جائے تو مالک کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، مانگنا ہے تو محبوب کا بن کے بیان۔ اللہم صلی اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، نبی کا گھرانہ،
مانگنا ہے تو میرا مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگ، ان کا بن کے مانگ، ملے گا کیوں نہیں، ملے گا کیوں نہیں؟ عزیزو یقین جانو ہم بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں سچ بتاؤں دل کی بات، میرے علماء اور یہ سارے حفاظ کرام میری خطا کو معاف کریں گے، ہمارے پورے معاشرے کو باباؤں نے برباد کر دیا۔ دل کی بات بتاؤں، آج تم لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو ان باباؤں کے پاس جانے سے روک لو نا، 80% باباؤں کی بابا گیری بند ہو جائے گی۔ 80% باباؤں کی بابا گیری بند۔ ارے میں پھنسا تھا ایک مرتبہ آزمانے کے لیے، میرے درد تھی پیٹ میں، تو اتفاق سے ایک بابا سے ملاقات ہوئی، کہا کیا تو بہت زبردست کرا دیا کسی نے، میں کہا جا یار دنیا کو میں سمجھاؤں تو مجھے سمجھا رہا۔ دوسرے دن صبح اٹھا میں سیدھے احمدآباد گیا، اپنے ڈاکٹر سے ملا، میں نے کہا اس پرابلم یہ ہو رہا، رات بہت درد تھی، فوری سونوگرافی کا معلوم پڑا کہ 14 mm کا اسٹون ہے۔ اب میں اگر کہیں کمزور عقیدے والا ہوتا، یہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں میرے جتنے مریدین ہیں خدا کا شکر ایک بھی کمزور عقیدے کے نہیں۔ سبحان اللہ۔ درد مخدوم اشرف کا نام زبان پہ لاؤ، پھونکو پانی میں پیو، دوڑنا شروع۔ طاقت کون ہماری ہے؟ سلطان اشرف سے بڑی طاقت کون ہے؟ تو اب اگر معاشرے سے برائی دور کرنا چاہتے ہو، آج معاشرے سے برائی دور کرنا چاہتے ہو تو اپنی بہو بیٹیوں کو باباؤں کے چنگل سے بچاؤ۔ ایسے ایسے چنگل میں پھنسی زبان پہ لا کے شرم آتی ہے۔ تو 80% باباؤں کی بابا گیری یہی سے ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی زیادہ ولائے تو بزرگی جھاڑنے کی کوشش کرے، کہا ٹھیک ہے آپ تبلیغ کر کے دو، ہم اشرف میاں سے پوچھ کے بتا دیں گے۔ اس سے نکلنا پڑے گا۔ اگر گھروں میں چاہتے ہو کہ خوشحالی آئے، ترقی آئے، اب ہو سکتا ہے کوئی بابا سننے کے بعد ایک کہہ دے آپ لوگوں کو، خیر آپ تو نہیں پلٹنے والے، عورتیں جلدی پلٹ، کہنا اشرف میاں جو ہے نا وہ بابا آدمی تھوڑی ہے، اب میں بابا نہیں، میں بابا گر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا تو نہیں لیکن بابا گر ہوں، جس پہ نگاہ ڈالتا ہوں نا نیچرل بابا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فراڈی نہیں بنتا، نیچرل بابا بنتا ہے۔ اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ فراڈ کر گیا تو اشرف کی پرچھائی کے قریب بھی نہیں آتا ہے۔ تو الرٹ رہو، سنو ہم نے دیا کیا، ہمارا رسول ہمارا خیال کیسا کرتا ہے۔ اعمال کتنے بھی برے ہیں نا، گھبرانا مت، سب چلا جائے جانے دے، شکوہ شکایت کس بات کی، ایمان نہ جانے دینا، ایمان نہ جانے دینا۔ ایمان سلامت ہے تو سن، بڑے چیلنج سے میں کہہ رہا ہوں، تو جنتی ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات ہم جنت کی لالچ میں نہیں کرتے۔ سجدہ کرنے سے، کعبے کا طواف کرنے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت کعبے کا طواف، مقام ابراہیم کو چومنے سے، حجر اسود کے چومنے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت مصطفیٰ پر ایمان لانے سے ملتی ہے، مصطفیٰ کے عشق سے ملتی ہے۔ اور یہ اعمال جو ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، کعبے کا طواف، یہ ہمارے اعمال میں بلندیاں پیدا کرتے ہیں، یہ بلندیاں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ایک کرسی بیٹھے ملا ہم دو کرسی بیٹھے ہیں، تو یہ بلندیاں پیدا کرتی ہیں، یہ جنت نہیں دلاتی۔ جنت کیا دلاتی ہے؟ ایمان۔ کوئی کعبے کا ساری زندگی طواف کر کے متقی اور پرہیزگار خوب زبردست کہلوا کے کفر کی موت مرنا ہے تو کیا جنتی ہوگا؟ کیا جنتی کہلائے گا؟ اور جو کچھ بھی نہ کیا ہو، ایمان سلامت ہو، تو اس بات پر ایمان رکھنا ہی پڑے گا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بتاؤں کیسے؟ حضرت جبرائیل امین جب سورہ والضحیٰ کی وہ آیت طیبہ لے کر کے آئے،
वलसौफ युतीका रब्बुका फतर्दा। आए महबूब की बारगाह में सलाम अर्ज किया, आका को एक तोहफा पेश किया, वलसौफ युतीका रब्बुका फतर्दा। ऐ महबूब, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, राजी हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। रब ने ये नहीं फरमाया कि मैं अपनी मर्जी से जितना दूंगा उतने में तुम्हें राजी होना है, ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया मैं जितना दूंगा होना, ये तो रब ने फरमाया नहीं। करीब तुम्हें कि तुम राजी हो जाओगे, मतलब क्या, जो तुम्हारी मर्जी होगी उसी मर्जी पर मैं राजी रहूंगा, और जब तक तुम राजी नहीं हो जाओगे मैं देता ही रहूंगा, मैं देता ही रहूंगा। हज़रत जिब्राइल ने जैसे ही तोहफा दिया, आका मुस्कुराए, कहा जिब्राइल मेरे रब ने पैगाम भेजा है ना, जिब्राइल मुबारक हो तुम्हें, मैं तो जब तक कि अपना आखिरी उम्मती, अपना आखिरी कलमा को नहीं बख्शवा लूंगा, मैं तो जन्नत की तरफ रुख भी नहीं करूंगा, मैं तो रुख भी नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह आप ऐसा करेंगे? कहा बिल्कुल, मैं सबकी मगफिरत करा के तो जन्नत में लाऊंगा, बस शर्त इतनी सी है कि वो मोमिन मरे। काफिरों के लिए मेरी शफात नहीं होगी, लेकिन मोमिन अगर गुनहगार है तब भी मैं उसकी शफात करूंगा। ये हज़रत जिब्राइल बारगाह नबी से चले बारगाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, अब्बे कदीर तू खूब जानता है, तेरा पैगाम लेके तेरे महबूब की बारगाह में गया था, जिस सुनाया तो तेरे महबूब ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जिब्राइल जब तक कि मैं अपनी आखिरी गुनहगार उम्मत को नहीं बख्शवा दूंगा तब तक मैं राजी नहीं होगा, राजी नहीं होगा। हज़रत जिब्राइल से फिर हमने फरमाया कि जिब्राइल जाओ, फिर जाओ मेरे महबूब की बात, मेरे महबूब से कह दो, फरमा दो जाकर के, पैगाम मेरा भी लेकर के आए। हज़रत जिब्राइल अभी फिर महबूब की बारगाह में आए, कहा या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपसे सुना, आपके रब तक पहुंचाया, और फिर आपके रब ने यह खुशखबरी सुनाई है कि मेरे महबूब से जाके कह दो कि मेरे महबूब को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रोज़े महशर मेरा महबूब जैसा चाहेगा वैसा ही किया जाएगा, वैसा ही किया जाएगा। तो ए आशिकों, ईद मिलादुन नबी की इस मुक़द्दस महफिल में बैठने वाले मोमिनों, आशिकों, परवानों, अपनी आखिरत की परवाह मत करो, जन्नत की लालच दिल में मत रखो, यह मत सोचो कि तुम्हारा क्या मामला होगा। अरे हमारा मामला कलमा पढ़ते ही हमारे मुस्तफा के हवाले हो गया है। अब हमें करना क्या है? हमारे अमाल से हमारे मुस्तफा को रुसवा ना होना पड़े, शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो ये जो हम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अमाल को देख के मेरे आका मुस्कुरा दें। बस उनकी मुस्कुराहट ही मोमिनों की तो नजात का जरिया है। अजीजों, सोचो, जो रसूल एक एक पल, एक एक आन गम रखता हो उम्मत का, उम्मत के बख्शवाने का, बख्शवाने की बात आई, कितना रहीम और करीम है वो। इन उलमा से आपने बारहा सुना होगा, हज़रत ख्वाजा हसन जिनके मज़ार पाक बसरा में है, इनमें से बहुत से हमारे गैर मुझे ज़ियारत भी किया होगा। बसरा के कब्रिस्तान में आपके मज़ार पाक एक फकीर ज़ियारत कर चुका है, सरकार की बारगाह में गया भी है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी के ज़माने में एक नौजवान था, उसको अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, बड़ा वजूद था, हट्टा कट्टा। उसकी अम्मा समझाई, बेचारी बड़ी दीनदार नेक खातून थी, समझाती थी कि बेटा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, नेक काम करो। कुछ सुनते ही नहीं था। कहा अम्मा क्यों कह रही, मुझे मैं जवान हूँ, मरूंगा थोड़ी अभी। लेकर के ख्वाजा साहब के पास जाती थी माँ, उनसे भी कह हजरत इसको समझाओ, तो आप जैसा दरवेश नहीं समझा पा रहा तो मैं क्या समझाऊं। ख्वाजा साहब भी समझाते समझाते आगे जाके कदे का मत लाना इसको, कभी बहुत समझा चुका हूँ,
एक दिन बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, चरपाई पे लेटा तड़प रहा है, उसे यकीन हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा। वो दौड़ी हुई माँ का दिल है ना, भागी हुई गई ख्वाजा की बारगाह में, अपने मुर्शिद की बारगाह में, कहा मेरे बेटे का ये हाल है, दुआ फरमाते। कहा जा तेरे बेटे का मैं कितनी दुआ करता रहूं, मैं कुछ नहीं करने वाला, इतना बड़ा गुनहगार है वो, अब उसका आखिरी वक्त है, मैं क्यों उस पर करम करूं, मैं क्यों उस पर रहम करूं। ये कह करके भगा दिया। वो बेचारी कहीं हाँ आपने सही फरमाया, उसने कोई भी नेक काम नहीं किया। गई अपने बेटे के पास, बेटे ने कहा माँ तू गई थी मुर्शिद के पास, क्या हुआ? कहा भगा दिया तेरी नालायकी की बिना पे। कहा अच्छा अब मैं बख्शने के काबिल नहीं हूँ, मुझ पे कोई रहम करने वाला नहीं है। कहा नहीं, मुर्शिद ने भगा दिया। कहा माँ अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं जान रहा हूँ अपनी कैफियत को, मेरी माँ तुमसे दो वसीयतें करना चाहता हूँ, उसको तू जरूर पूरी करना। कहा क्या? जब मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफन करना। कहा क्यों बेटा? कहा इसलिए कि मुझे जब कब्र में अजाब दिया जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अजाब की बिना पर मेरे पड़ोस में रहने वाले भाई को तकलीफ हो, उसे नहीं करते, मैं नहीं चाहता, तो मुझे कब्र में मत दफनाना, कहीं दूसरे दफना देना। और दूसरी चीजें, जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे क्या करना, मेरी चारपाई से जमीन पे मुझे ढकेल देना, उठाना मत, ढकेल देना, और उसके बाद मेरे दोनों पैर को पकड़ के मेरे घर में घसीटना, कहना तेरी यही सजा है, तेरी यही सजा है, तेरी यही सजा है। बस अल-मुख्तसरीन उस बच्चे का इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ, माँ ने वसीयत के मुताबिक बच्चे को चारपाई से ढकेला और ढकेल के घर में खींच रही थी, घर में खींच रही। खींचना था, 2-4 राउंड लगाया ही था। गायब से निदाई है खातून, ए औरत, तुझे क्या हक पहुंचता है कि मेरे महबूब के पैर को पकड़ करके जमीन पर खींचे? अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के पैर को पकड़कर जमीन पर खींचे, तुझे क्या हक? माँ ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, बारेला तो खूब जानता है ये गुनहगार, ये सियाहकार, ये बदकार, ये मेरा बेटा, ये तो इसी काबिल है। फिर गायब से निदाई, नहीं, छोड़ इसके पैर को, छोड़ इसके पैर को, छोड़ दे, मेरे महबूब को जमीन पर मत घसीट। माँ ने पैर को छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। दरवाजे से आवाज आई, दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आ रही, खोलो दरवाजे को। खातून दरवाजे को खोलती है, देखती क्या है? मुर्शिद बरहक सामने मौजूद है, ख्वाजा हसन बसरी सामने मौजूद है। खातून ने कहा सरकार आप कैसे मेरे घर तशरीफ लाए? हुजूर मेरे बेटे का तो इंतकाल हो गया है, पापी का इंतकाल हो गया है, गुनहगार का इंतकाल हो गया है। कहाँ आप आए हैं? कहा खातून जिसको तू गुनहगार कह रही है ना, गुनहगार मत कहना, गुनहगार मत कहना। क्यों? हाँ देखा ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, सुन, जैसे इसकी रूह परवास हुई, तूने जमीन पर इसे पटक दिया, चरपाई से गिरा दिया, इसके पैर को पकड़ा, घर के अंदर घसीटना शुरू किया। इधर तू घसीट रही थी, उधर बारगाह रब्बुल इज्जत से सदा आई, हाकिम गैबी ने सदा दी, ए ख्वाजा हसन बसरी जा, मेरा फला महबूब फला जगह पर इंतकाल कर गया है, जो अपने हाथ से उससे नहला और नहला करके उसकी नमाज जनाजा पढ़। मैंने कहा कि मौला वो तो गुनहगार था, वो तो रहम के काबिल नहीं है। गैर से निदाई, ख्वाजा तू कौन होता है मेरी रहमतों से उनसे निकालने वाला? ख्वाजा सर जिस वक्त वो सारी चीजों से मायूस हो गया था, दूर दूर तक कोई उसे सहारा नजर ना आ रहा था, उसने मेरे महबूब को वसीला बनाकर मुझसे सहारा मांगा। मैंने अपने महबूब के तवज्जुह से उसकी सारी खताओं को माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मीलादे मुस्तफा, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, फैज़ान औलियाए किराम,
میں نے تو اس کی ساری گناہوں کو معاف فرما دیا، جاؤ۔ پھر میں نے کہا مولا میں اکیلا جاؤں، میں اکیلا کیا کروں گا، کیسے اسے اٹھاؤں گا، کیسے جنازے میں لے جب کہا غیر سے لائی حسن اس کی فکر مت کرو، تم پہنچو تو میں نے فرشتوں کی جماعت وہاں بھیج دی ہے، فرشتوں کی جماعت بھیج دی ہے۔ عزیزوں، عاشقوں، نہ نمازی، نہ روزے دار، نہ تہجد گزار، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی لائق کا نہیں، دنیا گنہگار کہہ رہی ہے، سیاہکار کہہ رہی ہے، لیکن یہی دنیا دیکھ بھی کیا رہی ہے جسے دنیا گنہگار سمجھ رہی تھی، اس کا رب اسے اپنا محبوب کہہ رہا ہے، اسے اپنا محبوب کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ صرف انتقال ہوا تھا تو حالت ایمان پر ہوا تھا، اعمال کچھ بھی نہیں تھے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ صرف ایمان سلامت تھا۔ بات آئی تو بتاتا چلوں، راویان کرام فرماتے ہیں کہ کسی غزوے میں، کسی جنگ میں دشمنوں کے خیمے سے ایک شخص نکل کر کے آیا، سرکار کے چہرے انور کو دیکھ کر، میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر کے آیا اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں تو دشمنوں کے خیمے میں تھا، آپ جانتے ہیں۔ آقا نے آیا کس لیے تو ہے، کس لیے آیا؟ کہا سرکار وہ بھی تو آپ جانتے ہو، وہ بھی تو آپ جانتے ہو، نہیں تو اپنے منہ سے کہنا۔ کہا میرے آقا میں آپ کے ہاتھ سے ایمان لانا چاہتا ہوں، ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ ہاتھ پر سرکار کے ایمان لایا اور کہا یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے، اسے آپ پوری فرما دیں۔ کہا کیا؟ کہا میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لایا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب انسان بنوں کہ یہ معاملہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہ جڑے، میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہ جڑے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کیا آپ اجازت دیں، میں آپ کی طرف سے جنگ کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، جنگ کے میدان میں جانا چاہتا ہوں اور اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں وہ خوش نصیب ہوں، اگر بچ گیا تو غازی کہلاؤں گا، اور اگر جنگ کے میدان میں قتل کر دیا گیا تو شہید کہلاؤں گا، اور قسمت پہ یہ ناز کروں گا کہ ادھر ایمان لایا اور ادھر شہید ہو گیا، ادھر ایمان لایا ادھر شہید ہو گیا۔ ہوا ایسا ہی، آقا نے اجازت دے دی، جنگ کے میدان میں گیا، سینکڑوں کو جہنم رسید کیا، آخر میں خود بھی شہید ہو گیا۔ جب جنگ بند ہوئی، ختم ہوئی، آقا اپنے اصحاب کے ساتھ شہداء کے کنارے سے گزر رہے تھے، شہیدوں کی لاش انور کو ایک ایک کر کے دیکھ رہے تھے۔ جب اس شخص کے قریب پہنچے تو میرے آقا دیکھ کے مسکرانے لگے اور اپنے اصحاب سے فرمایا، صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے جنتی کو دکھلاؤں، ایسے جنتی کو اس وقت دکھلاؤں جس نے نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی نیک کام کیا، نہ کوئی نیک عمل کیا، نہ میرے پیچھے نماز پڑھا، نہ مجھے دل بھر کے دیکھا، میں ایسے جنتی کو تمہیں دکھلاؤں، ایسے جنتی کو تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب ہے کون جو آپ کی نہ محفل میں بیٹھا، نہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا، نہ آپ کے ساتھ رہا، نہ آپ کے ساتھ بیٹھا، نہ آپ کے ساتھ کسی غزوے میں گیا، نہ آپ کے ساتھ کسی جنگ میں گیا؟ میرے آقا وہ ہے کون خوش نصیب؟ آقا نے اسی شخص کی طرف اشارہ کیا، دیکھو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دشمنوں کے خیمے سے نکل کر آ کر مجھ پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد فوری شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ادھر یہ شہید ہوا، اللہ نے اسے جنت الفردوس عطا فرما دیا، جنت الفردوس عطا فرما دیا۔ اللہم
صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو معلوم یہ پڑا عبادت سے مراتب بلند ہوتے ہیں، جنت رہی نہیں. جنت جو ملتی ہے وہ مصطفیٰ کے عشق میں ملتی ہے، ان پر ایمان لانے سے ملتی ہے. عاشقو عشق ایسا بلند کرو، ایسا بلند کرو کہ ہر وقت میں اس بات کا احساس ہو کہ بس آقا ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آقا کے ساتھ ہیں. کتنا مہربان ہے وہ پیغمبر اسلام. سوچو، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، اکثر میں بیان کر دیتا ہوں اپنی اس موقع پر اپنے خطاب میں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایات مختلف ہیں، روایت کے ساتھ شاہ کرے کے چلنا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں. آقا نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے صحابہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور فرمایا کہ آپ کی 40,000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا گیا. کتنے؟ 40,000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا گیا. اور جہنم واجب ہو چکی تھی، ان 40,000 امتیوں کو بخش دیا گیا. بخش دیا گیا. اتنا سنتے صحابہ میں خوشیاں، لیکن وہی حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کتنے؟ ابو بکر 40,000. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب اور زیادہ کر دیجئے، اور زیادہ کر دیجئے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جبرائیل آئے تھے. آئے کہاں تھے؟ باغ ربیع سے تو آئے تھے، خوشخبری لے کے آئے تھے. 40,000 بخشے گئے ہیں. ابو بکر تم کہہ رہے ہو زیادہ کرنے کے لیے، تو مجھے اپنے رب سے پوچھنا پڑے گا. انتظار ہی کرو جبرائیل کی، پھر تو اگلا پیغام کیا لے کے آتے. روک سکتے تھے میرے آقا، ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ روایتوں میں آتا ہے جیسی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا زدنا یا رسول اللہ، اور زیادہ کر دیجئے میرے آقا، تو آقا نے اپنی مٹھی کو بند کیا، اپنے سینے کی طرف لے گئے اور پھر صحابہ کی طرف مٹھی کو کھولا، کہا لو زیادہ کر دیا، لو زیادہ کر دیا. اب کتنا زیادہ کر دیا وہ اللہ جانے، ابو بکر جانے، محبوب خدا جانے. زیادہ کر دیا، زیادہ کر دیا. لوگ ابو بکر میں نے زیادہ کر دیا. سیدنا صدیق اکبر نے سنا، امیر المومنین نے سنا، پھر فرمایا زدنا یا رسول اللہ، میرے آقا اور زیادہ کر دیجئے، اور زیادہ کر دیجئے. پھر سرکار نے ویسے ہی کیا، اور کر دیا. یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. آقا کہتے رہے کہ لو میں نے زیادہ کیا، زیادہ کیا، زیادہ کیا. ابو بکر زیادہ کراتے چلے جا رہے. بازو میں فاروق اعظم بیٹھے تھے. کہا اے ابو بکر بس کرو، اے ابو بکر بس کرو. اور یہ بس کرانا اس مقصد سے نہیں تھا کہ توہین کریں، نہیں، بس کرانا اس لیے تھا کہ اے ابو بکر کیوں بار بار ریکویسٹ کر رہے ہو، آقا کو کہیں تکلیف نہ. آداب، محفل کے آداب اس سامنے رکھتے انہوں نے کہا. لیکن ادھر کلندر رسول اعظم کی کیفیت بھی الگ ہے. وہ فرمایا کہہ رہے زدنا یا رسول اللہ، اے آقا زیادہ کریے. اور جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا ابو بکر بس کرو، تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور سیدنا فاروق اعظم کی جانب مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں اے عمر، آج ابو بکر کو روکنے کی کوشش مت کرو، رحمت خداوندی جوش میں ہے. اگر پوری امت بخش دی جائے تو حرج کیا ہے. اللہم صلی اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ. اس عطا کا حقدار وہی ہوتا ہے، اس کرم کا حقدار وہی ہوتا ہے، اس رحمت کا حقدار وہی ہوتا ہے جو انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی پر ایمان لاتا ہے، کہتا ہے مانتا ہے کہ میرا رسول آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس کا ایمان اس طرح سے کامل ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری عطائیں اسی کو عطا فرماتا ہے، اسی پہ کرم خاص ہوتا ہے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہر ناگہانی آفات و بلیات سے ہم سبوں کو محفوظ فرما، اور ہم سبوں کا بیٹھنا قبول فرما، اور اس مقدس محفل پاک کے صدقے و طفیل آقا کی محبت کے صدقے و طفیل بارلا ہم سبوں کی نجات عطا فرما، ہم سبوں میں پیار و محبت عطا فرما، اور اس کا خاص فیض حضرت صوفی باصفا حافظ و قاری محمد یونس صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان تک پہنچے۔ مولا ان کی قبر کو بقع نور بنا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، حسنین کریمین کا قرب خاص عطا فرما، مخدوم اشرف کے سائے کرم میں انہیں بھی رکھ، اور ان کی پوری نسلوں کو رکھ، جتنے بھی ان کے محبین مخلصین متوسلین ہیں مولا سب پر خصوصی کرم فرما، ہم سبوں کے قلب میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ یا نبی سلام